أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں جاری و ساری ہے. ہم نے اب تک اس بحث کے کتاب کے اعتبار سے 3 درسوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. کتاب اصول عقائد جو بیت اللہ العظمیٰ استاد شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے امامت کو جیسے کہ دوسرے مثلا اصول ہیں، چاہے توحید ہو، عدل ہو، نبوت ہو یا قیامت ہو، 10 درسوں میں سب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو اس ترتیب کے اعتبار سے اور دروس کے اعتبار سے ہم نے 3 درس اب تک پڑھے امامت کے بیان میں. آج ہم اس سلسلے کا 4تھا درس جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے. یعنی عنوان سوال کے ساتھ ہے کہ امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے. کہہ رہے ہیں کہ امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے، امام کو منتخب کون کرے گا، امام کو کون چنے گا، امام کس کی طرف سے ہوتا ہے، کون اس کو بناتا ہے، کون اس کو معین کرتا ہے. کہہ رہے کہ مسلمانوں کے گروہ یعنی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو کسی کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا. کیا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو آپ نے اپنا جانشین یا خلیفہ کسی کو مقرر معین نہیں فرمایا تھا. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا انتخاب لوگوں کی اپنی ذمہ داری. ان کا عقیدہ یہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی نبی کے جانشین کو امت چنے گی. یہ امت کی ذمہ داری ہے، نبی کی ذمہ داری نہیں. اور یہ کام مسلمانوں کے اجماع کے ذریعے جو کہ شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے سے انجام پاتا ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ جو چنا جائے گا، رسول کا جو جانشین چنا جائے گا، وہ اجماع کے ذریعے جس پر امت جمع ہو جائے، جس پر اجماع ہو جائے، سب مسلمان متفق ہو جائیں تو اسے جو ہے وہ چن لیا جائے گا اجماع کے ذریعے سے. اہل سنت کا کہنا ہے کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام انجام پایا تو پہلے خلیفہ امت کے اجماع سے ہی خلافت کے عہدے پر منتخب ہوئے تھے. کیا کہتے ہیں وہ کہ یہ کام جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام پایا اور جو پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے یعنی جن کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ مانا، کچھ مسلمانوں نے مانا اور اس نے یہ بتایا 2 گروہ ہیں. یعنی اہل سنت نے مانا ہی تھے، جن پہ اہل سنت نے مانا ان کو مسلمانوں کے اجماع سے ہی خلیفہ بنایا گیا تھا. صحیح، یہ الگ بات ہے، یہ تفصیلی بات ہے کہ واقعی وہ اجماع تھا یا نہیں تھا وہ الگ چیز ہے، یا وہ ان کا یہ کہنا بھی جو ہے ناکام ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے خلیفہ کو اجماع سے بنایا گیا تھا. کیونکہ اجماع کا مطلب تو یہ ہے کہ پوری امت جمع ہو، جبکہ بہت سارے اصحاب نے نہیں یعنی انتخاب کیا، ان کو نہیں مانا، جن میں امیر المومنین علیہ السلام سب سے پیش تھے. کہاں انہوں نے مانا؟ صحیح، انہوں نے تو نہیں چنا تھا، ان کو نہیں مانا تھا. تو جس میں علی جیسا امام جس اجماع میں شریک نہ ہو اس اجماع کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یا جس اجماع میں اہل بیت موجود ہوں اس اجماع کی کیا حیثیت ہے امت کے لیے؟ یہ چند لوگوں کو مل جل کے جسے چن لینا اجماع نہیں کرایا جائے گا. اب یہ انہوں نے اجماع کا نام دیا ہے صرف کیونکہ اجماع امت نہیں تھا، کیونکہ علی جیسا امام اس میں موجود نہیں تھا، حسن جیسے نبی کے نواسے اس میں موجود نہیں تھے، فاطمہ سلام اللہ علیہا اس سے راضی نہیں تھی، اجماع میں شریک نہیں تھی. صحیح، جب اہل بیت موجود نہیں تھے تو اس اجماع کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ محلے علی کچھ لوگ مل جل کے اپنے آپ کسی کو بنا لیں، جیسے گلی میں ممبر چن لیتے ہیں، گاؤں کے پردھان چن لیتے ہیں، ایسے چن لیا، بات ختم ہو گئی. تو اجماع کو ہو گیا،
اجماع تو نہیں ہے کہ چند لوگوں نے مل جل کے غلبہ پایا اور جو ہے وہ اپنے آپ کر دیا کام کو، تو الگ چیز ہے، اسے اجماع نہیں کہا جاتا، بلکہ اجماع کا مطلب ہے کہ پوری امت جمع ہو، پورے امت کے لوگ جمع ہوں، اور وہ بھی علی جیسا امام، اس میں اجماع میں نہیں ہے، تو کیسے آپ جو ہے چلیے پہلے خلیفہ کا انتخاب آپ کے بقول اجماع سے ہو گیا، دوسرا کیا ہو، دوسرے خلیفہ کو کون سی میٹنگ، کون سے اس میں لوگ امت کے ووٹ پڑے تھے، امت آئی تھی، کس نے کیا کیا تھا، ان کو کیسے چنا گیا، پھر تیسرے کا مرلہ آیا تو ان کو کیسے چنا گیا، کیا اس میں پوری امت نے ووٹ ڈالے تھے، پوری امت نے بیعت کی تھی، یعنی جو ہے پوری امت نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ہاں ہم کو چن رہے ہیں، صحیح، تو بہرحال ایک الگ چیز ہے، ایک تفصیلی بحث ہے، کہہ رہے ہیں کہ جبکہ دوسرے خلیفہ کا انتخاب اجتماع امت کے بجائے پہلے خلیفہ نے ذاتی طور پر خود کروایا، آج یہ جو یعنی نے میزان بنایا تھا، ایک معیار بنایا تھا خلیفہ چننے کا، تو دوسرے پہلے میں چلو جیسے تیسے، لیکن دوسرے میں تو وہ بھی ختم ہو گئے، دوسرے خلیفہ میں تو وہ بھی نہیں رہا، تو دوسرا کیسے چنا گیا صاحب، دوسروں کو کیسے منتخب کیا، تو پہلے والے نے جو ہے وہ بتا دیا، اعلان کر دیا، بات ختم ہو گئی، تیسرے کا مرلہ آیا تو اس کو بھی سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے مسجد بنایا گیا، تو بہرحال یہ الگ چیز ہے، لیکن اہل سنت کا کہنا ہے کہ اہل سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام انجام پایا اور پہلے خلیفہ امت کے اجماع سے ہی خلافت کے عہدے پر منتخب ہوئے تھے، جبکہ دوسرے خلیفہ کا انتخاب اجتماع امت کے بجائے پہلے خلیفہ نے ذاتی طور پر خود کروایا، صحیح، یعنی وہاں الیکشن اور یہاں سلیکشن، پہلے کے لیے الیکشن ہے اور دوسرے کے لیے سلیکشن، اور تیسرے میں الیکشن ہے نہ سلیکشن ہے، بتائیے، تو یعنی اپنے بات پہ قائم اس مطلب نہیں رہا یہ مذہب، یہ لوگ اپنے بات پہ قائم نہیں رہے، بھائی جو بات کہی ہے، جس بات کو معیار بنایا اس پہ قائم رہنا چاہیے، آخر تک مذہب تو اس بات میں ہے، جبکہ دوسرے خلیفہ نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا تشکیل دی، اور اس شورا کے ممبران حضرت علیہ السلام، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص کو قرار دیا، کتنے لوگوں کو، 6 لوگ، مولا متقی علیہ السلام، جبکہ مولا تو مثلا ان کو خود جانی کہ تھا کہ خلیفہ مثلا جو ہے بنائے جائے، اور مثلا جو ہے عثمان بھی اس میں تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، تو 4 لوگ تو بچے، ہاں 2 تو امیدوار ہی تھے، ایک آ جائے، صحیح ہے، مولا کے علیہ السلام، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد ابن ابی وقاص کو قرار دیا، اس جو شورا کمیٹی تشکیل دی اس میں ان کو قرار دیا، اسی شورا نے 3 افراد کی اکثریت سے، یعنی سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ عثمان کے لیے اپنی رائے تھی، ان تینوں نے کیا کیا، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ، انہوں نے کیا رائے دی، عثمان کے لیے اپنی رائے دی، جبکہ دوسرے خلیفہ نے یہ صلاحیت کر دی تھی کہ اگر 3 آدمی ایک طرف، یعنی پہلے کیا ہو چکا تھا کہ اگر 3 آدمی، یعنی بات کی رائے دے چکے تھے کہ اگر 3 آدمی ایک طرف اور 3 آدمی دوسری طرف رائے دیں، تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف یعنی عثمان کے داماد رائے دیں گے اسی رائے کو تسلیم کیا جائے گا، پہلے ہی معاملہ تمام ہو چکا، یعنی 6 کا بھی کوئی معیار نہیں ہے، تو جس طرف عثمان کے داماد ہوں گے، بھئی داماد تو اپنے سسر کے خلاف کیسے چلا جائے گا، داماد کو تو اپنے سسری کو چننا ہے، اپنے خسر کو چننا ہے، داماد کو تو داماد کیسے چلا جائے گا، ہاں، تو یعنی گویا کیا ہوگا کہ نہ الیکشن ہے نہ سلیکشن ہے، اور کہ بھئی 6 آدمی ہیں اور ان میں جس کی طرف عبد الرحمان ہوگا وہ خلیفہ بن جائے، بتائیے یہ کون سی جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، کون سی کمیٹی بن چنی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گی، خلاص یہ نہیں کہتے کہ عبد الرحمان چن جائے گا خلیفہ، بات ختم ہو گئی، پھر کیا ضرورت تھی 6 کو بنانے قرار دینے کی، جب عبد الرحمان کو ہی چننا تھا اور جدھر عبد الرحمان ہوگا وہی خلیفہ ہوگا، تو کیوں لوگوں کو پریشان کیا، اٹھا کے کہہ دیتے اسی وقت میں کہ بھائی عبد الرحمان جسے چن لے وہ خلیفہ ہے، مگر نہیں، تو عثمان کی خلافت کے آخری دور میں مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور اس سے قبل کہ وہ اپنے جانشین کا انتخاب کرتے یا اس کا تقرر کسی شورا کے ذریعے کرواتے، ان کو قتل کر دیا گیا، اس وقت تمام مسلمان حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے اور پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے طور پر ان کی بیعت کی، سوائے شام کے گورنر معاویہ کے، جس نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف بغاوت کا اعلان بلند کر دیا، باغی ہو گیا، مقابلے میں آ گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے موجودہ عہدے پر باقی نہیں رکھیں گے۔ شام کا گورنر تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ تو میرا آدمی تھا عثمان تو، یہ تو ہمارے اپنے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے گورنر بنا دیا، علی تھوڑے ایسا کرنے والے ہیں، علی تجھے گورنر نہیں بنائیں گے، لہٰذا وہ مقابلے پہ آ گیا اور اس نے بیعت سے انکار کر دیا۔ معاویہ کے بعد، معاویہ کے حضرت علیہ السلام کے خلاف بغاوت کا اعلان بلند کرنے سے تاریخ اسلام میں ناگوار اور مرگ آفرین حادثات کا دور شروع ہوا۔ جب اس نے بیعت نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے وہ ناگوار حالات شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں بے گناہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا خون بہہ گیا۔ یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں کو واضح کرنے کے لیے بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، جن میں سے چند اہم سوالات یہاں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تھا جو ہم نے درس اپنا شروع کیا، امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ذیل میں ہم نے بعض چیزوں کو یہاں پر کتاب کے اعتبار سے بیان کیا اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی خلافت کو جو ہے وہ امر خلافت کو انجام دیا گیا اور کیسے کیسے جو ہے مثلاً خلیفہ بنائے گئے، کہ پہلے یہ ہوا کہ اجماع کے ذریعے بنایا گیا، صاحب پہلے خلیفہ کو اجماع کے ذریعے بنایا گیا ہے، جب دوسرے کا مسئلہ آیا تو پہلے والے نے دوسرے کو منتخب کر دیا، اور جب تیسرے کا مسئلہ آیا تو ایک کمیٹی بنا دی گئی اور اس میں 6 افراد تھے، جس میں عثمان خود امیدوار تھے خلافت کے، صحیح، اور اس میں بھی ان کے داماد کو یہ حق دے دیا گیا کہ جدھر یہ ہوں گے ادھر ہی خلیفہ بنایا جائے، کوئی خلیفہ ہوگا جس کو یہ ووٹ دیں گے، جس کو یہ چنیں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ حالانکہ یہ بھی کیا کہتے تھے کہ باقی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی جسے یہ منتخب کر دیں بس وہی خلیفہ، مگر نہیں، سب 6 لوگ ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے عثمان کا انتخاب ہو گیا تیسرے خلیفہ کا، اور پھر اس کے بعد لوگ عثمان سے چند دن کے بعد ناراض ہونا شروع ہو گئے اور ناراض ہوئے، نتیجے میں عثمان کا قتل ہو گیا، اور اس کے بعد مولا کائنات لوگوں نے بیعت کی سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت نہیں کی بلکہ علم بغاوت بلند کر دیا اور امت میں فساد اور فتنے کا ایک نیا باب کھول دیا، جبکہ اب تک امت میں کوئی فتنہ فساد ایسا خاص، جبکہ مولا کائنات گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سمجھے، اور وہ تینوں کے زمانے میں گھر میں بیٹھے رہے، جو امامت کی ذمہ داری تھی وہ پہنچاتے رہے، ظاہری حکومت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اسے یہ محسوس ہوا کہ اب تجھے گورنری نہیں ملنے والی ہے، صرف گورنری، اس نے فتنہ فساد برپا کر دیا اور مولا کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو جان گنوانی پڑی۔ بہرحال آج ہم یہیں پہ روکتے ہیں، کل انشاءاللہ یہ سوال جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں کو واضح کرنے کے لیے بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، جن میں سے چند اہم سوالات یہاں ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم حل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ وعجل فرجہم، مراجعہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، مباحثہ کیجئے، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، نہ یاد رہے تو پھر انشاءاللہ پوچھئے، لیکن اس کو دہرائیے اچھی طریقے سے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، مباحثہ ضرور کیجئے، مباحثہ بہت ضروری ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔